अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की रहाई कैसे हुई, पस पर्दा मामलात क्या हैं। पीटीआई की क़यादत पेशावर जाने के ख़िलाफ़ की थी और क्या वो हाउस अरेस्ट हैं। तो इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए अभी दो दो तीन दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा की रहाई हुई। तो गो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल होती है उससे तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसके पस मंज़र में कुछ और स्टोरी है। तकरीबन चंद माह पहले फरागोगी से दुबई में कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी और ये लोग बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ भी राब्ते में थे। तो दुबई में जो फरागोगी से मुलाकात हुई, तो चूँकि वो मुसलसल राब्ते में थी जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो देखिए उस पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इमरान खान गिरफ़्तार हुए, उनकी अहलिया गिरफ़्तार हुई, उनकी बहनें गिरफ़्तार हुई, पार्टी क़यादत गिरफ़्तार हुई, लेकिन एक फरागोगी हाथ नहीं आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर ऐसी क्या गीदड़ सिंगी थी कि फरागोगी को गिरफ़्तार नहीं किया गया और बाकी तमाम क़यादत जेलों में चली गई। पीटीआई पर इंतहाई मुश्किल और सख्त वक्त भी आया। तो कहानी ये है कि फरागोगी पहले दिन से राब्ते में थी और उस राब्ते को जहाँ से मॉनिटर किया जा रहा था, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, अहम इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, कोई और जगह थी। इससे मुताल्लिक मामलात होते हैं, लेकिन बहरहाल ये मेन इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। और जो इन मामलात को देख रहा था काफ़ी अरसे से और उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो रही थी, तो फिर बाद में वो एक अहम जगह पर भी चले गए, यानी वही प्रोजेक्ट आगे की तरफ बढ़ा। तो फरागोगी से जब वो मुलाकात हुई और उसने वो तमाम शवाहिद और वो तमाम एविडेंसेस जो थे वो इकट्ठे किए थे और वो फराहम कर दिए, तो फिर उसके बाद मामला अडियाला जेल तक ले जाया गया कि भाई ये चीज़ें हैं और ये आप ही के लोगों के फराहम करदा हैं। तो उसके बाद मामलात चल पड़े, लेकिन इस हम डील के लिए, हालांकि मैं इसको डील नहीं समझता, लेकिन चलो हम डील ही कह लें, तो ये डायरेक्ट ये कम्युनिकेशन जो थी ये बुशरा बीबी साहिबा के साथ हो रही थी। इमरान खान गो के ऑन बोर्ड थे, लेकिन अमल दखल वो लोग समझ रहे थे ना कि असल फैसला सास कौन है। फिर उसके बाद उनकी रहाई का फैसला भी किया गया। कुछ मामलात पर यानी एक तरह से डील तय पाई थी। जिस दिन उनकी रहाई हुई, तो उससे पहले ये फैसला किया जा चुका था कि वो पेशावर जाएगी, वो लाहौर या इस्लामाबाद नहीं रहेगी। और आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि पंजाब में पीटीआई को हिरगिज़ कोई फोरम, कोई फील्ड, कोई पिच उनको फराहम नहीं की जा रही है। यानी पीटीआई को पंजाब से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो गए हैं। तो इस हवाले से भी ये फैसला हुआ था कि बुशरा बीबी साहिबा रहाई के बाद पेशावर जाएगी, और ये फैसला बुशरा बीबी का नहीं था, न ये पार्टी की आला क़यादत का था। जब वो बनीगाला आई तो पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा उमर अयूब के घर जमा हुए थे उससे पहले, और कुछ मुशावरत हो रही थी
یہ رہنما جو ہیں یہ علی امین گنڈاپور کے مخالف ہیں زیادہ تر. ان میں عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، شاہرام ترکئی ہیں، عاطف خان ہیں، اور بھی بہت سارے وہ جو مرکزی قیادت ہے پختونخوا سے. تو انہوں نے آپس میں مشاورت کر لی اور کہا کہ اگر اس دوران ان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ پشاور جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پشاور گئی اور سی ایم ہاؤس میں بیٹھ گئی تو پھر تو گنڈاپور اور بھی مضبوط ہو جائے گا. پھر تو سینٹرل کمیٹی اور مرکزی قیادت اور چیئرمین بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکرٹری اور سلمان راجہ اور یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں گے. پھر تو گنڈاپور ویسے بھی اتنے آمرانہ رویے کے حامل ہے، اور پھر جب یہ بشرا بی بی صاحبہ ادھر بیٹھ جائے گی تو پھر تو سب کچھ گنڈاپور کے ہاتھ آ جائے گا. تو اس پر ان کے درمیان کنسنسس تھا، اور یہ اس کے شدید مخالف تھے کہ وہ پشاور نہ جائے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں سیاست کی سفاکیت کا کہ ایک خاتون جو تقریباً 8-10 مہینے جیل کاٹ کر آئی تھی، اس کے شوہر بھی جیل میں ہیں، مشکل وقت ہے ان پر، اور پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت انہیں اون کرنے سے انکاری تھی کہ ہمارے پاس نہ بھیجے، ان کو لاہور بھیج دیں. حالانکہ بشرا بی بی کو ہرگز اس کا علم نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کیا وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ایک عرصے سے کچھ کمیونیکیشن تھی ان کے ساتھ، وہ تو بس بیچاری اسی میں پھنسی رہی. اچھا، اس دوران ان کو یہ عمر ایوب چلے گئے بنی گالا اور بشرا بی بی کو ملے اور کہا کہ آپ پشاور نہ جائیں، آپ زمان پارک چلی جائیں لاہور. تو زمان پارک چلی جائے، وہاں پر مخالف حکومت ہے مریم نواز کی، مسلم لیگ کی، وہاں پر بیوروکریسی مخالف ہے، صورتحال ویسے بھی انتہائی خراب ہے. تو اس دوران آپ اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کم از کم پشاور جائے تو پشاور تو قدر صورتحال بہتر ہے نا، وہاں پر تو چلو اپنی حکومت تو ہے، صوبائی حکومت. لیکن یہ لوگ پیچھے پڑے رہے کہ نہیں، آپ پشاور نہیں جائیں گے، آپ چلی جائے زمان پارک لاہور. تو اس کے سامنے تو بہت مشکل صورتحال تھی اور اس کو ہر چیز کا پتہ تھا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ طے ہے اور بشرا بی بی کی مرضی سے نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ان کو صرف یہ ڈر تھا کہ یہ ادھر پشاور جائے گی تو پھر ہمارے جو مخالف ہیں گنڈاپور وہ مضبوط ہو جائیں گے. اس دوران پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں نے کارکنوں سے اور کچھ مقامی قیادتوں سے رابطے کیے اور ان سے کہا کہ آپ اس کی مخالفت کریں کہ بشرا بی بی پشاور نہ آئے. تو خیر وہ تو کوئی تگڑی مخالفت سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال بات ٹریول کر گئی. یہ جو آپ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکن بشرا کے پشاور آنے پر خوش نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پر وہی بات تھی کہ ان لوگوں نے اپنے کارکنوں کو اور اپنی مقامی قیادتوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ اس کی مخالفت کریں. یہ پشاور آئے گی تو مسائل جنم لیں گے، گنڈاپور پھر اپنی مرضی کریں گے، پھر مشال یوسفزئی ڈیفیکٹیو چیف منسٹر بن جائے گی. یہ تو بات کی باتیں. پھر اچھا، بشرا بی بی کو بہت دیر تک اس کا علم بھی نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ جب بنی گالا سے نکلی ہے تو اس وقت انہیں علم ہو چکا تھا، اور یہ اڈیالہ سے جب نکلی ہے تو اس وقت انہیں علم ہو چکا تھا. لیکن اس سے پہلے یعنی یہ فیصلہ پہلے سے ان کو معلوم نہیں تھا. وہ لاہور جاتی تو ایک تو وہاں پر مخالف حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کو ویسے بھی پنجاب سے باہر رکھنا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی
ایسا واقعہ پیش آتا تو پھر ڈائریکٹ الزام اسٹیبلشمنٹ پر بھی لگتا، پنجاب حکومت پر بھی لگتا، لیکن پشاور بھیجنے کے کچھ مقاصد بھی ہیں۔ ایک تو انہیں ایک طرح سے محدود ریلیف دی جا رہی ہے، وہ جو پس منظر میں جو معاملات طے پائے ہیں نا اسی بنیاد پر، لیکن ان کی نقل و حرکت میری اطلاع کے مطابق محدود رہے گی۔ جب تک وہ پشاور ہے تو وہ کوئی زیادہ کارکنوں سے بھی نہیں ملے گی، پارٹی قیادت سے بھی ان کا رابطہ قدر کم رہے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں، بلکہ کل تو پشاور کے ایک بڑبولے سے ایم پی اے ہے فضل الہی، تو وہ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف گئے کہ میں نے ملنا ہے۔ اب یہ لوگ حالات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، پس منظر کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ ایک دو اور ایم پی ایز بھی انہوں نے، ایک منسٹر نے بھی ملنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کا موقع نہیں دیا گیا۔ البتہ مشال یوسف زئی اور علی امین گنڈاپور یہ قریبی رابطے میں ہیں ان کے، اور ان کی نقل و حرکت قدر محدود ہے اور محدود رہے گی فی الحال۔ یعنی کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی بڑی گیدرنگ نہیں ہوگی، بشرا بی بی ڈائریکٹ کارکنوں میں نہیں جائے گی، کچھ اس طرح کی صورتحال ہوگی، لیکن ایک طرح سے وہ چیف منسٹر ہاؤس تک محدود رہے گی، یعنی باہر نکلنے کے فی الحال امکانات کم ہیں۔ اب جو معاملات طے پائے ہیں ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کیا کرنا ہے آگے۔ علیمہ خان کی بھی رہائی ہو گئی، تو علیمہ خان تو لاہور چلی گئی، اور بشرا بی بی کو پشاور جانا پڑا۔ تو آگے کا منظرنامہ کیا بنتا ہے وہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ جو ہی صورتحال واضح ہو جائے گی، کچھ انفارمیشن مل جائیں گے، تو پھر آپ سے اس پر بھی بات کریں گے کہ پروجیکٹ آگے کی طرف کیسے جائے گا۔ تب تک انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔